اللہ پاک آپ کے ہر غم کو خوشی، ہر دکھ کو سکھ، ہر گناہ کو نیکی میں بدل دے اور آپ کی ہر دعا، ہر تمنا پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کو اتنی خوشیاں دے کہ آپ کبھی اداس نہ ہوں۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ آنے دے۔ سدا سلامت رہیں، آمین۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا جو اپنے لیے سوچے وہ جانور اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جسے تم تاخیر سمجھتے ہو اللہ اسے بہترین ترتیب کہتا ہے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ جتنا لوگ تندرستی سے ڈرتے ہیں اتنا اگر دوزخ سے ڈرے تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں اگر ایمان کی کرے تو دونوں کو پالے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو بھی کھلنا سیکھو۔ اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی چشمہ بنو، کیونکہ تم خود ہی اپنی سب سے بڑی طاقت ہو۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ لوگ تم سے جو چاہے چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔